اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی ہمارے پاس کل 7 اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں پہلا ہمارے پاس ماضی مطلق، پھر ماضی قریب، پھر ماضی بعید، پھر ماضی استمراری، پھر ماضی شرطیہ، پھر ماضی شکیہ اور آخر میں ماضی تمنائی۔ سب سے پہلے ہم ماضی مطلق سے شروع کرتے ہیں۔ ماضی مطلق جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ہم ماضی کی مثال لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس فعل معروف ہیں، جیسے مثال کے طور پر نصر، ضرب، فعل، جو کہ ہمارے پاس نصر، ذہب، فعل کے وزن پر ہو تو اسے ہم ماضی مطلق میں تصور کرتے ہیں، یعنی جس میں کوئی شک نہ ہو، بالکل وہ ماضی کی طرح لگے۔ جیسے نصر بالکل جو یہ فاعلی حالت لا رہی ہیں ہمارے پاس، یا ضرب، فعل، جسے ہم کہتے ہیں ماضی مطلق۔ دوسری ہمارے پاس اسم ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب ہمارے پاس وہ ہیں جو کہ حال ہی میں کمپلیٹ ہوئی ہو، ابھی مکمل ہوئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارا پہلا سیشن مکمل ہوا ہے تو وہاں پہ ہم لگائیں گے قد، پہلے قد لگائیں گے۔ قد کا مطلب ہم لیں گے تحقیق ہو چکا، تحقیق ہو چکا، اور قد کے ساتھ ہم اس میں سے کوئی بھی فعل لگائیں گے، جیسے مثال کے طور پر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور تحقیق ہو چکی مدد آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے ماضی قریب۔ ماضی مطلق میں ہم بات کرتے ہیں سمپل جو ہمارے پاس ماضی ہوتی ہیں۔ ماضی قریب جو ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہو، یعنی کہ ابھی تم سے پہلے قوموں پر عذاب آئے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی یاد دہانی کرانے کے لیے قرآن مجید میں ماضی قریب لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس ماضی میں ہوا ہے لیکن اس کا کافی عرصہ، سالوں گزر گئے ہیں، تو وہاں پہ ہم لگاتے ہیں ماضی بعید، اور ماضی بعید کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کانا، جس کا مطلب ہوتا ہے تا۔ کانا یعبدو، کانا عبدہ، اس نے عبادت کی تھی۔ ہم کانا کو تا کی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور ہم اسے ماضی بعید میں یعنی دور کے زمانے میں لے جاتے ہیں۔ جو کام دور کے زمانے میں پہلے ہوا ہو اسے ہم کہتے ہیں ماضی بعید۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری وہ ہوتا ہے جو کہ پاسٹ میں کوئی بات شروع ہو چکی اور ابھی تک چلتی آ رہی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اور ماضی استمراری کے ساتھ ہم پہلے کانا کو لگا لیتے ہیں کیونکہ بات شروع ہوئی ہے ماضی میں، پاسٹ میں، پھر اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں مضارع۔ جیسے مثال کے طور پر کانا ینصر، کانا ینصر، یہ ہمارے پاس آئی ماضی استمراری۔ یہاں پہ ماضی استمراری میں ہم کانا پلس مضارع لگاتے ہیں۔ مضارع کانا ہمارے پاس پاسٹ ٹینس کو شو کر رہا ہے، اور مضارع ہمارے پاس عربی میں ویسے اردو اور انگلش میں ہمارے پاس 3 زمانے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، لیکن عربی میں عربی دانوں کے مطابق حال کی کوئی وجود نہیں ہوتی، یعنی کہ حال بہت مختصر عرصہ ہوتا ہے، اس لیے ہم حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ تصور کرتے ہیں، اور اسے کہ ہم کہتے ہیں فعل مضارع یعنی ماضی زمانہ مضارع۔ تو مضارع ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ یہ کام پاسٹ میں شروع ہوا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے، تو ہم وہاں پہ مضارع لگاتے ہیں، وہ مدد کرتا تھا۔ اب اس کے بعد 5ویں ہمارے پاس ہے ماضی شرطیہ۔ اس میں شرط کی بات ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے پاس ایک اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، if and then کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں if you worked hard you success یا you succeed۔ ماضی شرطیہ میں ہمارے پاس قرآن کی مثالیں ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ تو یہ ہمارے پاس لو اور یہاں پہ لام۔ اس سے پہلے ماضی شرطیہ میں 2 حروف لو اور لام لگائیں، لو انزلنا هذا القرآن علی جب لرأیتہ، تو وہاں پہ لام پہلے ہمارے پاس لو آتا ہے، پھر ہمارے پاس لام آتا ہے۔ انگلش میں ہم اسے if and then سے پہچانتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ پھر ہمارے پاس ہے ماضی شکیہ۔ ماضی شکیہ میں ہمارے پاس شاید کی بات ہوتی ہے، شاید ایسا ہو جائے، لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، یہ ہمارے پاس ہے ماضی شکیہ۔ اس کے بعد ہے ماضی تمنائی، جس میں ہم کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں بیچتا اپنی زندگی کے لیے، یہ ہمارے پاس ہے ماضی تمنائی۔ آج ہم نے فعل ماضی کی اقسام پڑھی۔ سب سے پہلے ماضی مطلق، جس میں ہم کسی بھی ماضی کی بات کرتے ہیں، جیسے نصر، ضرب، فعل۔
پھر ماضی مطلق میں ہمارے پاس ماضی قریب آیا، ماضی قریب جو کہ ابھی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم اس کی قد سے پہچان کرتے ہیں، تحقیق وَلَقَدْ نَصَرَ، اور تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا سے ہم اس کو اردو میں پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماضی بعید جو کہ ہمارے پاس پاسٹ میں کئی سال پہلے یا کئی عرصہ پہلے ہمارے پاس کوئی کام ہوا ہو تو ہم اسے ماضی بعید میں تصور کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کانا لگاتے ہیں، ایسے ہوا تھا، بہت پہلے کے زمانے کی بات ہوتی ہے تو کانا عبدہ، عبادت کی تھی یا میں نے عبادت کی تھی۔ اس کے بعد ماضی استمراری میں ہمارے پاس جو کام ماضی میں شروع ہوا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم ماضی استمراری کہتے ہیں۔ ماضی استمراری کی قرآن مجید سے ہم پہچان کانا پلس مضارع سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے کانا آتا ہے، اس کے بعد مضارع آتا ہے، جیسے کانا ینصرو، وہ مدد کرتا تھا، یعنی کہ وہ مدد کرتا تھا اور ابھی بھی یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ماضی شرطیہ جس میں کسی شرط کی بات ہوتی ہے، اگر ایسا کرتے آپ تو ایسا ہوتے، یا اگر آپ مثال لیتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ ماضی شکیہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی شک کی بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاتے۔ اس کے بعد ہے ماضی تمنائی جس میں ہم ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں کسی چیز کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں بیچتا اپنی زندگی کے لیے۔